السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 55 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ پہلا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، جب ایک مسلمان عورت یہود کی دکان پہ گئی تھی جو کہ سنار تھا، تو وہاں پہ جھگڑا ہو گیا تھا۔ جب اس واقعے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ بن عبد المنذر کے حوالے مدینہ کا انتظام سنبھالا، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے حوالے مسلمانوں کا پھریرہ دے کر خود اللہ کے لشکر کے ساتھ بنو قینقاع کا رخ کیا۔ جب انہوں نے دیکھا بنو قینقاع نے تو یہ قلعے میں بند ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سختی کے ساتھ محاصرہ کیا، اور یہ جمعے کا دن تھا، شوال 2 ہجری 15 تاریخ تھی۔ محاصرہ شروع کیا اور ذی القعدہ کا چاند نمودار ہونے تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی سنت یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جان، مال، آل، اولاد اور عورتوں کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے ان کو منظور ہوگا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب کو باندھ لیا گیا۔ لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا، اور اس نے سخت اصرار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کے لیے معافی کا حکم صادر فرما دے، اور کہا کہ میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ واضح رہے کہ بنو قینقاع یہ خزرج کے حلیف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی، تو اس منافق نے پھر اپنی بات دہرائی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا، تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصے کی پرچھائیاں نظر آنا شروع ہو گئیں، تو آپ نے فرمایا مجھے تجھ پہ افسوس ہے، چھوڑ۔ تو وہ اپنے اصرار پر قائم رہا اور بولا کہ نہیں، بخدا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، کہ پہلے آپ میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ اور کہا کہ 400 کھلے جسم کے جوان اور 300 زرہ پوش جنہوں نے مجھے سرخ اور سیاہ سے بچا لیا، آپ ان کو ایک صبح میں ہی سب کو کاٹ کے رکھ دیں گے کیا؟ واللہ میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ رعایت والا معاملہ کیا، جس کے اسلام اظہار کو ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا، اور اس کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخشی کر دی۔ البتہ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں اور آپ کے پڑوس میں نہ رہیں۔ چنانچہ یہ لوگ شام کی طرف چلے گئے، اور وہاں پہ کچھ ہی دنوں میں اکثر کی موت واقع ہو گئی، اور آپ نے ان کے مال کو ضبط کر لیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے 3 کمانیں، 2 زریں، 3 تلواریں اور 3 نیزے منتخب کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا، اور مال جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیا تھا۔ ایک طرف صفوان بن امیہ اور یہود اور منافقین اپنی اپنی سازش میں مصروف تھے، اور دوسری طرف ابو سفیان جو ہے یہ کوئی ایسی کارروائی انجام دینا چاہتا تھا جس کا اثر بھی ہو اور اس کی قوت کا اظہار بھی ہو، تو اس نے ایک نظر مانی کے جنابت کے سبب اس کے سر کو پانی نہیں چھوئے گا یہاں تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہ کر لے۔ چنانچہ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کے ساتھ وہ نکلا۔ وادی قنا کے سرے پر واقع نیب نامی ایک پہاڑی کے دامن میں
خیمہ زن ہوا۔ مدینے سے اس کا فاصلہ 12 میل ہے۔ خیمہ زن ہونے کے بعد اب مدینہ پر کھلم کھلا حملہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، تو اس نے ایک ایسی کارروائی انجام دی کہ جو ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی تھی، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابو سفیان رات کی تاریکی میں اطراف مدینہ میں داخل ہوا اور حویی بن اخطب کے پاس گیا، اس سے دروازہ کھلوایا اور اس نے انکار کر دیا کہ انجام کے خوف سے۔ تو اس کے بعد ابو سفیان دوبارہ پلٹا اور ایک بنو نذیر کے دوسرے سردار کے پاس پہنچا جس کا نام سلام بن مشکم تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھولا اور اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی، اور اس کو کھانا بھی کھلایا اور شراب بھی پلائی، اور اس کے بعد اسے پس پردہ جو باتیں تھی ان سے بھی آگاہ کیا۔ تو رات کی تاریکی میں ابو سفیان واپس اپنے لوگوں کے پاس آ گیا، اور اس کے بعد اس نے ایک دستہ روانہ کیا مدینہ کے اطراف میں ایک عریض نامی جگہ پہ۔ وہاں پہ یہ لوگ گئے اور کھجور کے درخت کچھ کاٹے اور ان کو جلایا، اور وہاں انہوں نے ایک انصاری کو پایا اور اس کے حلیف کو پا کر قتل کر دیا، اور پھر واپس تیزی سے مکہ کی طرف بھاگ گئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واردات کی خبر ہوئی تو آپ نے تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگ نکلے۔ چنانچہ وہ تو دستیاب نہیں ہو سکے، لیکن وہ لوگ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو اور توشے اور بہت سارا ساز و سامان پھینک کر بھاگ گئے جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرکرۃ القدر تک ان کا تعاقب کیا اور پھر واپسی کی راہ لی، اور پھر مسلمانوں نے ستو اور جو ساز و سامان تھا اس کو لاد کر لے آئے۔ ستو کو عربی میں سویق کہتے ہیں، اس لیے اس کو غزوہ سویق کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ یہ غزوہ سویق غزوہ بدر کے صرف 2 ماہ بعد پیش آیا، جو ذی الحجہ 2 ہجری میں پیش آیا، اور اس دوران مدینے کا جو نظام ہے وہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر نے سنبھالا ہوا تھا۔ معرکہ بدر واحد کے درمیانی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی جو محرم 3 ہجری میں پیش آئی۔ اس کا سبب یہ بنا کہ مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے یہ اطلاع دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بنو سالبہ اور محارب کی ایک بڑی جمعیت ہے جو مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ تیاری کریں۔ سوار اور پیادہ پر مشتمل 450 کی یہ نفری روانہ ہوئی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور راستے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بنو سالبہ کا ایک شخص ملا جس کا نام جبار تھا۔ صحابہ نے اس کو گرفتار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اس پر اسلام پیش کیا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر آپ نے اس کو حضرت بلال کی رفاقت میں دے دیا، اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا۔ ادھر دشمن کو جیش مدینہ کے آمد کی خبر ہوئی تو وہ پہاڑیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر سمیت اس جگہ تک تشریف لے گئے جو انہوں نے اپنے لیے منتخب کی تھی۔ در حقیقت یہ ایک چشمہ تھا جو ذی امر کے نام سے معروف تھا۔ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدوؤں پر رعب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے وہیں پہ قیام کیا، اور سفر 3 ہجری کا پورا مہینہ یا تقریباً پورا مہینہ وہاں پہ قیام کیا، اور اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ کعب بن اشرف یہ یہودیوں میں سب سے زیادہ اسلام اور اہل اسلام سے نفرت کرتا تھا اور ان سے حسد رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچایا کرتا تھا، اور اس کا تعلق
قبیلہ تی کی شاخ نبہان سے تھا، اور اس کی ماں جو تھی وہ قبیلہ بنو نذیر سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ یہودیوں میں سب سے مالدار شخص تھا، اور یہ شاعر بھی تھا، اور یہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کے خوبصورتی کے چرچے پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے، اور اس کا جو قلعہ تھا وہ بنو نذیر کے پچھلی جانب جنوب میں تھا۔ اور جب کعب بن اشرف کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو بدر میں فتح ہوئی اور قریش کے جو سردار ہیں وہ قتل ہوئے اور ان کو شکست ہوئی، تو یہ بے ساختہ بول پڑا اور کہا کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے وہ تو قریش کے اشراف میں سے تھے، اگر محمد نے انہیں مار لیا ہے تو پھر روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ اور جب اسے یقینی طور پر علم ہو چکا کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے، تو اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجو کرنا شروع کر دی، اور جو قریش تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، ان کی مدح سرائی شروع کر دی اور اشعار پڑھنا شروع کر دیے کہ قریش جو ہیں ان کا جذبہ جگانے کے لیے، لیکن اس میں یہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تو پھر یہ مکہ گیا اور وہاں پہ لوگوں سے کہنے لگا، ان کے جذبات کو بھڑکانے لگا، اور ان کے سامنے نوحہ بازی اور اس طرح کے اس نے کام کیے کہ تاکہ کفار جو ہیں یہ دوبارہ بھڑک اٹھیں، اور انتقام کی آگ ان میں بھڑکانے لگا۔ اور اس نے مختلف سرداروں سے ملاقات کی، اور جب اس کی ملاقات ابو سفیان اور مشرکین کے ساتھ ہوئی تو ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک کون سا دین بہتر ہے، ہمارا دین یا محمد کا دین؟ تو اس نے کہا کہ تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے۔ تو اس سلسلہ میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ تم نے انہیں نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ اور کعب بن اشرف مکہ میں لوگوں کی آگ بھڑکا کر واپس مدینہ آیا، اور پھر اس کے بعد اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عورتوں کے حوالے سے واہیات اشعار کہنا شروع کر دیے، اور اس کی زبان درازی بڑھتی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرکات سے تنگ آ کر فرمایا کہ کون ہے جو اس کے ساتھ نمٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے۔ اور اس کے جواب میں یہ لوگ سامنے آئے، محمد بن مسلمہ، عبادہ بن بشر، ابو نائلہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا جو کعب کا رضاعی بھائی تھا، اور حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کی، اور اس مختصر کے جو دستے کے کمانڈر تھے وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں روایات کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، اذیت دی ہے۔ تو جواب میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ کہیے۔ اور اس کے بعد محمد بن مسلمہ جو ہے یہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے بولے، اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ اس شخص نے ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب بن اشرف نے جب یہ سنا اور بول پڑا کہ واللہ تم اور بھی اس سے اکتا جاؤ گے، تو پھر محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف سے کہا کہ ہم اس کے پیروکار بن چکے ہیں، اب ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں،
اب جب پیروکار بن چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور پھر محمد بن مسلمہ نے اس سے کہا کہ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 یا 2 وسق غلہ دے دیں۔ اور کعب بن اشرف نے کہا کہ آپ میرے پاس کچھ رہن رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا پسند کریں گے رہن رکھوانے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ تم اپنی عورتیں رہن رکھو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم اپنی خواتین کو کیسے تمہارے پاس رہن رکھ سکتے ہیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت نوجوان ہو؟ تو پھر کعب نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو میرے پاس رہن رکھو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو تمہارے پاس رہن کیسے رکھ سکتے ہیں جبکہ ان کو گالی دی جائے گی کہ ان کو 1 یا 2 وسق کے بدلے میں رکھا گیا تھا رہن کے طور پر، تو یہ ہمارے لیے عار کی بات ہوگی۔ تو اس کے بعد محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رکھوا لیتے ہیں۔ تو اس پر وہ مان گیا، اور جب یہ دونوں میں طے ہو چکا کہ ہتھیار رہن میں رکھا جائے گا تو اس کے بعد محمد بن مسلمہ ہتھیار لے کر آئے اور اس کے پاس رکھوائے۔ اور اسی طرح ایک دن ابو نائلہ جو ہیں وہ بھی آئے اور کعب بن اشرف سے باتیں کرتے رہے اور اس کے اشعار سنتے رہے، اور باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک راز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو نائلہ نے اس سے کہا کہ یہ جو شخص ہے، اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ اس نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے، اس کی آمد جو ہے وہ ہمارے لیے آزمائش کی گھڑی بن چکی ہے، اور سارا عرب جو ہے ہمارے خلاف ہو چکا ہے اور سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر رکھا ہے، اور انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ جیسی باتیں کہی۔ اور آخر میں ابو نائلہ نے کعب بن اشرف سے کہا کہ کچھ میرے رفقا دوست ہیں جو بالکل میری طرح نظریہ رکھتے ہیں، میری طرح سوچتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان کو آپ سے ملوانا چاہتا ہوں۔ تو اس پر کعب بن اشرف مان گیا، اور ابو نائلہ نے کہا کہ جب وہ آئیں تو آپ ان کو کچھ بیچیں اور ان کے ساتھ احسان والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس گفتگو کے ذریعے سے اگر اپنے رفقا اور ہتھیار سمیت یہ کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے تو وہ چونک نہیں سکتا تھا، اور اس کے بعد ان کا جو ابتدائی مرحلہ تھا وہ مکمل ہو چکا تھا۔ بعد میں یہ 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد تک ان کے ساتھ چلتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ تمہاری مدد فرمائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لے آئے اور مناجات میں مشغول ہو گئے۔ اور ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اس کے بعد ابو نائلہ نے ایک زوردار آواز لگائی جس کو کعب بن اشرف نے سنا، اور وہ اٹھا تو اس کی جو بیوی تھی جو ابھی تک نئی نویلی دلہن تھی، اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس آواز سے گویا کہ خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ ہے، اور دوسرا میرا دودھ کا ساتھی ہے ابو نائلہ۔ اگر کریم بندے کو نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو پھر بھی وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان کے پاس پہنچا، اس حال میں تھا کہ اس کے پورے جسم سے اور بالوں سے خوشبو آ رہی تھی۔ ادھر ابو نائلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب میں اس کے سر کو پکڑ لوں تو تم نے اس پہ وار کرنا ہے، اسے قتل کر دینا ہے۔ اور جب وہ ان کے پاس پہنچ چکا تو ان میں مختلف باتیں ہوتی رہی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ وہاں تک چلیں، تو وہ چل پڑا اور باتیں ہوتی رہی۔ تو اس پر ابو نائلہ نے اس کی خوشبو کی تعریف کی کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ تو اس نے کہا کہ پورے عرب میں سب سے خوشبو والی عورت میرے پاس ہے، اور اس نے سینہ تان کر کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ اچھی خوشبو ہے۔ تو اس پر ابو نائلہ نے اجازت چاہی کہ میں یہ خوشبو سونگنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس کے سر کے پاس پہنچا اور خوشبو خود بھی سونگی اور اپنے ساتھیوں سے کہا، انہوں نے بھی سونگی۔ تو یہی حرکت
2-3 बार अबू नाइला ने की, और जब उसने एक बार उसका सर पकड़ा, जब उसको लगा कि अब उसकी गिरफ्त मजबूत है, तो उसने अपने साथियों को कहा कि लो अल्लाह के दुश्मन की जान, और उन्होंने तलवार के वार कर दिए, जिससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उस पर अबू सलमा ने एक जोरदार कुदाल मारी, जिससे वो ढेर हो गया, और इस दौरान उसने एक ऐसी जोरदार चीख मारी जो पहले कभी नहीं सुनी थी, और एक ऐसी चीख थी जिसने गर्दो पेश में हलचल मचा दी थी। और इस कार्रवाई के दौरान हारिस बिन औस को अपने साथियों की तलवार की नोक लगी, जिससे वो जख्मी हो गए थे और उनके जिस्म से खून बह रहा था। और जो बाकी साथी थे ये चले गए हराए अरीस मकाम पे पहुंचे, तो इन्होंने देखा कि हारिस बिन औस नहीं है, तो ये वहीं रुक गए और इंतजार किया। और थोड़ी देर बाद हारिस बिन औस निशानात कदम देखते हुए वहां पे पहुंच गए, और उसके बाद उन्होंने इसको उठा लिया। और जब ये बकीए गरकत पहुंचे तो इन्होंने नारा बुलंद किया, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, और आपने भी अल्लाह अकबर कहा। और उसके बाद जब ये आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि ये चेहरे कामयाब लौटे। तो उन्होंने कहा कि आपका चेहरा भी ए अल्लाह के रसूल कामयाब हुआ। तो साथ ही इन्होंने इस तागूत का सर आपके सामने रख दिया, तो आपने उसके कत्ल पर अल्लाह ताला की हम्द व सना की, और उसके साथ ही हारिस बिन औस के जख्म पर लुआब दाहन मुबारक लगाया, जिससे उनकी तकलीफ जाती रही और आइंदा उनको कभी तकलीफ नहीं हुई थी। और उधर जब यहूद को मालूम हुआ कि उनका तागूत काब बिन अशरफ कत्ल कर दिया गया, तो उनके हठ धर्म और जिद्दी दिलों में रौब की लहर दौड़ गई। उनकी समझ में आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये महसूस करेंगे कि अमनो अमान के साथ खेलने वालों, हंगामे और इस्तराबात बबा करने वालों और अहदो पैमा का एहतराम ना करने वालों, जिन पर नसीहत कारगर साबित नहीं हो रही, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। तो इसलिए इन्होंने इस तागूत के कत्ल पर चू ना किया और एफाए अहद का मुजाहिरा किया और हिम्मत हार बैठे, यानी सांप तेजी के साथ अपनी बिलों में जा घुसे। और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्दत तक के लिए बैरून मदीना से मुतवक्के खतरात के लिए फारिग हो गए थे, और अंदरूने मदीना से मुतमईन हो चुके थे कि जो खतरात थे फिलहाल उनसे लोग महफूज थे। बकिया हिस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।